السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ساری فرینڈس کا، سب بہنوں کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کی جو میرا ٹاپک ہے دیٹ از اچھا اخلاق، جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور ہم نے اس کو انشاءاللہ اپنانا ہے اور اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. تو میں آغاز کرتی ہوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دیے جانے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلائی حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک بن جائے. تو یہ کتنی ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے طرح طرح کے حصے، جنت کے حصے جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے. اور اخلاق کیا چیز ہے؟ وہ عادات اور معاملات جو ہمارے اخلاق وہ ہمارے کردار کا حصہ بن جاتے ہیں. جانے انجانے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کچھ کام ایسے کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن گئے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے فوکس کرنا ہے اپنے اوپر. تو کچھ ہم نے آج ہیبٹس کی بات کرنی ہے کہ ہم ہیبٹس اپنی کون سی بلڈ کریں جو ہمارے اخلاق اچھا کرنے میں مدد کریں. اور یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم اپنے اندر لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی زندگی خوبصورت ہوگی، اور ہم جہاں رہتے ہیں اپنے آس پاس ارد گرد کے لوگوں کی زندگی بھی خوبصورت بنائیں گے جب ہم یہ کام انشاءاللہ اپنے اندر لے کے آئیں گے. تو میں نے پوائنٹس لکھے ہیں، میں آپ سے پکچر بھی شیئر کر دیتی ہوں. اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں تو بے شک اس کا ایک پوسٹر بنا کے اپنے گھر میں کہیں لگا دیں، بچوں سے شیئر کریں کہ یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنے اندر لے کے آ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہر کسی کو فائدہ دے گا. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت خالص کرنا. تو جو بھی کام آپ کریں اس میں اللہ کے لیے اپنی نیت خالص کر لیں. سیکنڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں، اپنی نمازوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنانا. جب آپ کو لگے کہ آپ دنیا میں فیل ہو رہے ہیں آپ نفل پڑھیں. جب آپ کو لگے کہ آپ آخرت کے بارے میں غافل ہو رہے ہیں تو آپ نفل پڑھیں، کیونکہ دنیا میں جو ہمیں چیز کامیاب کرے گی وہ ہے اللہ کی عبادت. جہاں آپ کو لگے کہ آپ ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں کہ ابھی یہ کوئی بھی چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بے بس فیل کر رہے ہیں، تو کیا ہے؟ فوراً اپنی ناکامی کو کامیابی میں کیسے بدلنا ہے؟ ہم نے نماز کی مدد لینی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہیلپ لینی ہے. پھر دیکھیں صبح اور شام کی اذکار کی پابندی، یعنی اذکار اتنے ضروری ہیں، انشاءاللہ میں اس پہ بھی بات کروں گی. صبح شام کے اذکار آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں مارننگ اینڈ ایوننگ دعاز آپ نے لازمی پڑھنی ہے. اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنے گھر کی پروٹیکشن کے لیے بہت ضروری ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا. اور نماز کے بعد آپ دیکھیں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، کہیں آپ کو بہت جلدی بھی جانا ہے نا تو آپ سوچیں کہ میں نے آیت الکرسی لازمی پڑھنی ہے. اور اس میں دیکھیں کہ کوئی چیز آپ کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا. نیکسٹ دیکھیں روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ دن کا آغاز کب ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے اسلامکلی تو مغرب سے آغاز ہو جاتا ہے، رائٹ، اور اگلے دن مغرب تک. تو آپ کے پاس پورا دن ہے. آپ سوچیں اگر میں فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کر لوں یا میں ظہر کے بعد کسی نماز کے ساتھ، یا تو آپ اپنے قرآن کا رکھیں، 1 پیج پڑھنا ہے، ہاف پیج پڑھنا ہے، لیکن قرآن پڑھنا ہے، اور اس کی برکت آپ خود اپنی لائف میں محسوس کریں گے انشاءاللہ. اور جب آپ یہ چیزیں اپنے اندر لے کے آئیں گے تو ضرور آپ کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں. اور یہ جو ہے نا یہ آئیڈیاز ہیں، اس میں بہت ساری ہیبٹس ہیں. ہیبٹس ایسی ہیں نا کہ بعض دفعہ تو ہم ٹائم باؤنڈ کر سکتے ہیں لیکن ناٹ ایوری ٹائم، رائٹ، کہ کبھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم ہر کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی ہم تھکے ہوئے ہیں، ہیڈیک ہو رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ بس میں نے نماز پڑھ لی تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو پھر پلان کریں گے کہ ابھی میں سو جاتی ہوں، میں اٹھ کے تلاوت کروں گی. تو اس طرح سے خود سے پلان کرنا ہے اور تلاوت کبھی بھی نہیں چھوڑنی. نیکسٹ پلان دیکھیں، زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. اب آپ دیکھیں سب سے پہلے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے.
انڈیپینڈنٹ انسان کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ انسانوں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیتا ہے. جیسے کچھ دیکھیں لوگ آپ کو شکایت کرتے ہوئے ملیں گے، بس میں سارا دن اکیلی ہوتی ہوں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، بس سارا دن فری ہوتی ہوں، کوئی کام نہیں ہوتا، کھانا بناتی ہوں، بس میاں آتے ہیں وہ فون میں لگ جاتے ہیں، رائٹ؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا اسکیجول خود بنانا ہے اور آپ نے انسانوں پر ڈیپینڈ نہیں کرنا. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اس چیز سے نکل آئیں گے نا تو 50% ہمارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے. جب آپ کو لگے نا کہ آپ سے کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تو ہے نا، نماز پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں، اور وہ نہیں تو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے. تو ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہم اکیلے آئے تھے اور ہم نے اکیلے ہی جانا ہے. تو اپنے لیے کیا کام کر رہے ہیں ہم؟ ہر وقت ہم نے سہارے تلاش نہیں کرنے، ہر وقت بچوں پہ، میاں پہ، ہر وقت ہم نے ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا. آپ اپنا پچھلا ویک سوچیں کہ ہم کب کب پریشان ہوئے تھے، کبھی کون سی ایکسپیکٹیشن ٹوٹی، میاں سے کوئی ایسی امید لگا بیٹھے تھے جو وہ پورا نہ کر سکے، آپ کے میاں نے وہ نہیں کیا جو آپ چاہتے تھے، بچوں نے وہ نہیں کیا جو ہم چاہتے تھے. اب یہ سب چیزیں اپنی زندگی سے مائنس کریں تو دیکھیں 50% ہمارا خود ہی سب کچھ مائنس ہو جائے گا، اور قرآن سے دوستی کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، دن میں کم از کم ہم نے 70 سے 100 دفعہ استغفار کرنا ہے. اور استغفار کا سب سے بہترین جو استغفار ہے وہ ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ استغفار کبیرہ گناہوں سے معافی کے لیے ہے، اور یہ میں اس کی پکچر بھی شیئر کر دوں گی. اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ویسے ہی پڑھتے رہیں، نہیں تو اللہم اغفر لی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، کوئی بھی تکلیف یا مشکل آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. دیکھیں ہمارا ہاتھ کٹ گیا، برتن گر گیا، ہائے اللہ، تو اس کی جگہ ہم نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو بھی ہوا وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. نیکسٹ دیکھیں کہ جب بھی کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کے 2 نفل پڑھنے ہیں. اور یہ ہمیں حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو تم فوراً 2 نفل پڑھو اور اپنے رب کے حضور استغفار کرو. تو ہم نے یہ عادت بھی اپنانی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر کانشیسنیس آئے گی کہ اب میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کرنا جو اللہ کو ناراض کرے، رائٹ؟ پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ بھئی گناہ کیا تو ہم نے نفل بھی پڑھنے ہیں. تو سم ٹائمز ہم ان چیزوں سے بھی خود بچ جاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. سم ٹائمز ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، لگایا ہوا ہے، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں ہے. تو ٹرائی کرنا ہے جب بھی قرآن لگا ہوا ہے وی ہیو ٹو لسن اٹ کیئرفلی. اور بچوں کو بھی یہ بات بتائیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یا قرآن ہم نے آن لائن لگایا ہوا ہے تو بیٹے چپ کر کے غور سے سننا ہے، تاکہ ہمیں بھی اس چیز کی کوئی غور فکر کرنے والی بات ہے یا رحمت حاصل کرنے کے لیے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، بات اور معاملہ کرتے وقت نرمی اور محبت سے بات کرنا ہے. یہ پوائنٹ ہم ماؤں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں سم ٹائمز ہمیں بچوں کو کچھ چیزیں سکھانے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ سختی اور بدتمیزی میں بہت فرق ہے. بعض اوقات ہم سختی بدتمیزی والے انداز میں کرتے ہیں اور بد اخلاقی کے ساتھ، یعنی لاؤڈ وائس میں. تو اپنے اندر کیا کرنا ہے؟ ہم نے فرمنس لے کے آنی ہے. جب آپ کو لگے کہ میں نے بچے کو ڈسپلن کرنا ہے تو نرمی ہو، محبت ہو، لیکن فرم طریقے سے، کہ کوئی بھی بات ہو، بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا یہ بات نہیں کرنی، ایسا کام نہیں کرنا. تو آپ نے وائس اپنی سلو رکھنی ہے، نرمی رکھنی ہے. اور پھر یہ کہ بچے کی بات سنیں، کہ کچھ بھی ہو گیا بچے کی بات سنیں، اس کی بات تو سنیں. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے مائیں بولنے ہی نہیں دیتی اور اپنا ڈانٹتی رہتی ہیں. ٹرائی کرنا ہے، وی ہیو ٹو ٹرائی. یہ والی باتیں سب جو ہیں یہ میں نے بھی ٹرائی کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم سب ماؤں نے، کیونکہ ہم نے اچھی ایک اگلی نسل جو پروان چڑھانی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماؤں کو پتہ ہو کہ ہم نے کیسے تربیت کرنی ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، اپنے کھانے پینے میں حلال اور طیب کے حصول کی کوشش کرنی ہے. ہیلتھی لائف سٹائل اپنانا ہے ہم نے، حلال ہو، طیب ہو، اس کو ہم نے پریفرنس دینی ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. فار ایگزامپل دیکھیں ہمارا تھکے ہوتے ہیں اور ہمارا دل کر ہوتا ہے چلو بس باہر سے منگوا لیں. تو کیا ہے، ہم جب خود بناتے ہیں ٹائم بھی لگتا ہے، محنت لگتی ہے،
تو جب آپ خود بنانے لگے نا تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں طیب کھانا بنانے لگی ہوں، یعنی صاف ستھرا کھانا ہوگا. تو اس کے لیے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کھانا بنائیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی. اور پھر باہر کا کھانا ان ہائیجینک، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کن برتنوں میں کھانا بنایا ہے، رائٹ؟ تو ہمیں تو پتہ ہے ہم گھر میں بنا رہے ہیں، ہم نے ایک ایک چیز واش کی ہے، گوشت واش کیا ہے، تو ہمارا تو ہر سٹیپ طیب ہے نا. تو انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو اچھی باتیں بتانا اور محبت سے دوسروں کی اصلاح کرنا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ اچھا انداز اپنانا ہے، اور جب بھی اصلاح کی کام کریں نا تو دوسروں کو اسپیس دیں، گریجولی کام کریں. کوئی بھی کام ایک ٹائم فوراً سے نہیں ہو سکتا. آپ یہ سوچیں کہ میں نے انشاءاللہ بتاتے رہنا ہے، اور بس یہ سوچیں کہ میں نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. اگلا بندہ وہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، you don't have to worry about that. Just focus on yourself. پوائنٹ نمبر 14 دیکھیں، کوئی بھی دن صدقے کے بغیر نہ گزرے. صدقہ آپ کو پتہ ہے صرف مال کا نہیں ہوتا، آپ اپنی علم کا صدقہ دے سکتے ہیں، کسی کو کوئی اچھی چیز سکھا کے، آپ مسکرا کے صدقہ دے سکتے ہیں، آپ کسی کی ہیلپ کر کے صدقہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، نیکسٹ 15 پوائنٹ، اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کریں. اور یہ جو دعا ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہ آپ نے نا اپنے تشہد سے جو سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا اس میں ایڈ کر لیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، اور یہ آپ کا ایک ہیبٹ بن جائے گی. نیکسٹ دیکھیں پوائنٹ نمبر 16، اپنے گھر والوں کی ہدایت اور دل کے نرم ہونے کی دعا کرنی ہے، کیونکہ جب سب ایک پیج پہ ہوں گے نا تو دین کا کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا. تو دیکھیں یہ اتنی خوبصورت، اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ جب آپ سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھتے ہیں تو ایک نور ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک. تو اگر آپ سے پڑھی جاتی ہے پڑھیں، اگر سنی جاتی ہے تو سن لیں، اور اگر کچھ نہیں ہو رہا تو فرسٹ 10 آیات اینڈ آخری 10 آیات جو ہیں وہ ضرور پڑھیں سورۃ الکہف کی، اور جب آپ ہیبٹ بنائیں گے تو بن جائے گی. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. اور پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ بڑھاتے جائیں تو انشاءاللہ عادت بن جائے گی. نیکسٹ دیکھیں، دکھ غم اور بوجھل ہوں، انزائٹی ہو رہی ہو، تو ہم نے کیا دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب آپ کو لگے کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دل غم سے ڈوبا ہوا ہے، سم ٹائمز ہوتی ہے ایسی کیفیت، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ سے دعا کرنی ہے. اندھیرا ہے نا، تو پروفٹ یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے، سب کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ دعا انہوں نے جب پڑھی تھی، وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، ان کو ایک غم دکھ کا اندھیرا، اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایک سمندر کا اندھیرا، کتنے اندھیروں میں وہ گھرے ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا اللہ سے مانگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں کہ اپنے اندر رحمان کے بندوں جیسی صفات لانے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ عباد الرحمان کی کون سی دعائیں ہوتی ہیں، تو فرسٹ دعا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. اور دوسری جو دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفات آتی ہیں کہ اللہ کے بندے کون سے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس میں ہم نے یہ والی دعائیں مانگنی ہیں. نیکسٹ دیکھیں، روزانہ ہم نے سید الاستغفار کرنا ہے، صبح شام تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ یہ والا ایڈ کریں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیں رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک اور الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرنا. ایک اور سورۃ زمر اور سورۃ بنی اسرائیل کی بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں بھی رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوتے تھے. لیکن سورۃ ملک اور الف لام میم سجدہ کی ہیبٹ بنانی ہے ہم نے. الف لام میم سجدہ 21 پارے میں ہے، اگر آپ اوپن کریں گے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ والی صورت ہے 21 پارے میں آفٹر سورۃ لقمان. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں کہ اپنے اذکار میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شامل کرنا ہے. تو جب بھی آپ دعا مانگنے لگیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اللہم بارک کے پورا درود پڑھ کے، اور اینڈ پہ بھی دعاؤں کے درود پڑھنا ہے. اس کے علاوہ آپ ایک تسبیح ویسے ہی درود شریف کی کریں. کبھی بھی ٹائم فکس کر لیں کہ میں نے ظہر کے بعد میں نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا کوکنگ کرتے ہوئے میں نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ ایک دفعہ درود پڑھنا اللہ کی 10 رحمتیں لے کے آتا ہے. نیکسٹ دیکھیں، اپنی زندگی سے لغویات اور غیر ضروری چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے. آپ دیکھیں اپنے اگر مینجمنٹ کی چیزیں بہت ساری پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی، تو اس میں وہ پہلا پوائنٹ کیا بتاتے ہیں
کہ ڈی کلیٹر کریں، ٹائم ویسٹرز لکھیں اپنے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارا سب سے زیادہ وقت لے رہی ہیں نا. جیسے آپ کا سوشل میڈیا ہے، فیس بک، یوٹیوب، آپ اس کے لیے بھی ایک ٹائم مختص کریں کہ یہ ٹائم ہے، میں نے اس میں یہ والی چیز اوپن کر کے دیکھنی ہے، اور جس کو جواب دینا ہے، واٹس ایپ ہے یا کال کرنی ہے، تو ایک ٹائم رکھیں. اگر ہم بار بار فون اٹھائیں گے، بار بار فون یوز کریں گے، تو ہمارا بہت سارا ٹائم اسی میں ہی نکل جاتا ہے. اور ہم جیسے اگر ہم نے استغفار کی تسبیح کرنی تھی، ہم نے درود کی تسبیح پڑھنی تھی، تو وہ دیکھیں وہ گزر گئی، ہمارا دن بھی گزر گیا، ہمارا دن ضائع بھی ہو گیا. اس میں ہم نے کوئی اچھا کام اس طرح سے نہیں کیا کہ ہم نے دن کو اویل نہیں کیا. وہی 24 آورس تھے ہر کسی کے پاس، تو دن کو اچھے سے اویل کرنا ہے، ایک ایک لمحے کا خیال کرتے ہوئے. بلکہ ہماری ٹیچر تو کہہ رہی تھیں کہ آپ مائکرو ویو میں ہم چیز گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں نا 30 سیکنڈز کے لیے، اگر ہم نے چیز گرم کرنے کے لیے کوئی رکھی ہے، تو آپ اس ٹائم میں بھی استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر سکتے ہیں، آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، اس ٹائم کو بھی آپ اویل کر سکتے ہیں. یعنی چھوٹا سا کوئی ذکر اپنے زبان پہ رکھیں. تو آپ سوچیں ہم بس ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں کہ اچھا چیز گرم ہو رہی ہے اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہر لمحہ قیمتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کب ہم نے چلے جانا ہے، تو ہم نے اسی کو اویل کرنا ہے. اور دوسرا نا، پریزنٹ میں رہنے کی کوشش کیا کریں. میں نے دیکھا ہے ہماری زیادہ سوچیں یا تو پاسٹ کے بارے میں ہوتی ہیں یا فیوچر کے بارے میں ہوتی ہیں. تو ہم نے جو کام ابھی نہیں ہوا اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ سب اچھا کرے گا، اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے تو سب اچھا ہی ہوگا. پاسٹ کے لیے جو گزر گئی چیزیں، اگر تو کوئی گناہ غلطیاں ہو گئی، اس کے لیے بس معافی مانگیں، گناہ کے لیے اللہ سے توبہ کریں، اور جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ جو ابھی پریزنٹ ہے نا، ہمارے پاس ہے ابھی جو وقت ہے، اس کو ہم بہتر بنا لیں، وہی بہتر ہوگا. نیکسٹ دیکھیں کہ اپنے لیے ہدایت کی دعا ضرور مانگنی ہے، اللہم اہدنی، کیونکہ جب ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا کریں گے. نیکسٹ دیکھیں خود کو قیام اللیل کے لیے تیار کرنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں. تو تہجد ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، اور جب تک آپ اپنی خود کی کوشش نہیں کرتے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی ہم نے عشاء کے بعد 2 نفل پڑھنے، کوشش کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ روز ہوگا یہ کام، لیکن کسی ایک دن ہو جائے گا، کسی 2 دن ہو جائے گا، تو کتنا اچھا فیل ہوگا کہ آج میں نے 2 نفل پڑھے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب ہماری ہیلپ کریں گے تو ہم آگے بھی اس کو کنٹینیو رکھ پائیں گے، ہماری ہیبٹ بلڈ ہو جائے گی، تو پھر کچھ مشکل نہیں ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے اور رات کے آخری پہر میں دعائیں مانگنی ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم جلدی سوئیں گے. یہاں پہ رہتے ہوئے مجھے پتا ہے عشاء ہماری بہت لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی عشاء ہو نماز پڑھیں، 2 نفل پڑھیں اور سو جائیں. اور صبح کی نماز سے پہلے تھوڑا سا اٹھ جائیں، تقریباً آپ 15 منٹس پہلے بھی اٹھ جائیں تو آپ سے تہجد پڑھی جائے گی. 20 منٹس کر لیں، وضو کرنا، پھر اس کے بعد تہجد پڑھنا اور دعا کرنا. تو یہ آپ اس کے معجزے خود اپنی لائف میں ضرور دیکھیں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے مسواک کا استعمال کرنا، اللہ کی خوشنودی اور سنت کی نیت کرنا. یعنی اگر ہم مسواک یوز کر رہے ہیں تو ہم نے کیا سوچ کے کرنی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے. نیکسٹ دیکھیں جب بھی مسجد جائیں سب سے پہلے تحیۃ المسجد کے نفل پڑھیں. نیکسٹ دیکھیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا کہ کیا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا. کچھ بھی کر رہے ہیں تو ایک دفعہ ضرور اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ کیا یہ میرا کام اللہ کو راضی کرے گا. کیونکہ سم ٹائمز ہم بنا سوچے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. پھر دیکھیں مسکرانا، خوشگوار موڈ میں رہنا. موڈ آف ہو تو خود سے سوال کرنا. تو جب بھی آپ کا موڈ آف ہونا تو خود سے سوال کریں کہ میں کیوں آف موڈ کے ساتھ پھر رہی ہوں، کہ کیا یہ بات ہے کہ جو ٹیسٹ میرا اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، کیا اس بات پہ میں ناراض ہو رہی ہوں، کہ کس بات سے میں اللہ سے ناراض ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہر کسی کے اوپر آئیں گے. آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ہمیشہ خوشگوار موڈ میں رہنا ہے. اگر کوئی ٹیسٹ آیا ہوا ہے، کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے تو صبر کرنا ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو شکر ادا کرنا ہے. تو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر خوش بھی ہونا ہے، اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. کون کون سی نعمتیں آپ سوچیں. سب سے پہلے تو آپ کے پاس صحت ہے، جو ہمارے پاس ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھ، سب کچھ ہمارا الحمدللہ صحیح ہے. تو اس پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پھر اولاد پہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے. پھر میاں پہ، بچوں پہ، ان لاز پہ، ہر چیز پہ شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ بہت سو سے بہتر ہیں.
تو یہ چیز ہے کہ جب ہم اپنے اندر شکر لے کے آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں، اور جو پریشانی بھی ہوتی ہے نا وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان آسان نیکیوں کو اپنی عادت بنانا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی لسٹ تھی نا جو میں نے بتائی آپ کو، اور اس کے آگے ٹو بی کنٹینیوڈ ہے، اس کے آگے آپ اپنی باتیں کچھ لکھ سکتے ہیں جو آپ اپنے اندر ہیبٹس لے کے آنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ میں یہ آپ سے شیئر کروں، تو ضرور آپ نے اس کو سننا ہے، اس کو اپنے اندر لے کے آنا ہے لائف میں۔ انشاءاللہ جب ہم یہ کام کریں گے، ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے یہ کام کرتے ہوئے، تو ہمارا گھرانہ ہی بہت خوبصورت پروان چڑھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب کو صحت و تندرستی والی زندگی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔